عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں آپ نے حجۃ الوداع سبق کی شروعات کی تھی۔ تخلیق اور تخلیق کار آپ کو پڑھایا گیا تھا۔ تخلیق کے متعلق جو ہے تفصیلات بیان کی گئی تھی کہ جو ہے حجۃ الوداع سبق کے لکھنے والے مصنف جو ہیں سید سلیمان ندوی ہیں، اور یہ سبق جو ہے سید سلیمان ندوی کی کتاب رحمت عالم سے جو ہے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سید سلیمان ندوی کا تعارف پڑھا تھا۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سبق کی جو ہے تفہیم یعنی سبق آپ لوگوں کو سمجھا۔ آئیے بچوں اب یہ دیکھتے ہیں کہ حج کسے کہتے ہیں۔ تو اسلام کے 5 اراکین میں سے 5واں رکن جو ہے حج ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعی عبادت کو اسلامی اصطلاح میں حج اور انجام دی جانے والی عبادت کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے کہ جو ہے حج اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے آخری رکن ہے۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذوالحجہ سے ہوتی ہے۔ حاجی میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر طواف کرتے ہیں، پھر مینا میں روانہ ہوتے ہیں اور وہاں رات گزار کر جو ہے عرفات آتے ہیں، اور یہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، عید قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجاج رمی جو ہے یعنی کنکریاں پھینکنے کے لیے جمرہ جاتے ہیں۔ بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف کرتے ہیں اور پھر مینا جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف کرتے ہیں اور وداع لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، تو اس کی شاید آپ لوگوں کو ضرورت نہیں، تو اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن کیا ہے؟ حج ہے۔ تو جو ہے آج ہم جو حجۃ الوداع سبق پڑھیں گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری حج جو ہے اس کے بارے میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو دیکھیے خانہ کعبہ کی تصویر ہے، یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ جو ہے سعودی عرب میں جو ہے، سعودی عرب کا ایک شہر ہے، تو اس میں خانہ کعبہ ہے۔ تو پوری دنیا میں مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو 5 دن جو ارکان ہوتے ہیں اسے جو ہے اس کے گرد طواف کر اور دوسرے جو مناسک ادا کر جو ہے مسلمان حج کرتے ہیں۔ تو دیکھیے خانہ کعبہ کی نئی تصویر یہاں پر ہے اور ایک تصویر جو ہے پرانی یہاں پر موجود ہے۔ تو جو ہے اس منظر کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا اور جو ہے کس طرح سے آخری حج کا جو ہے خطبہ ادا کیا۔ حجۃ الوداع از سید سلیمان ندوی۔ تو بچوں غور سے سنو، میں سبق جو ہے ایک بار پڑھوں گی روانی کے ساتھ، آپ تلفظ وغیرہ جو ہے دیکھ لیں اور جو ہے اسے پڑھنے کی مشق کریں۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر دفعتاً پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امٹ آیا۔ ذی قعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلی۔ مدینہ سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تو یہی نعرہ بلند ہوتا اور دفعتاً پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی۔ اس طرح منزل بہ منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے، یہاں تک کہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔
کعبہ نظر آیا تو فرمایا اے خدا اس گھر کو عزت اور شرف دے۔ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جتوں کی شکست دی۔ تو دیکھیے بچہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہونے کے پہلے کے منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ تو ذی القعدہ کی 10 ہجری میں ذی القعدہ کا مہینہ ہوتا ہے، تو ہر طرف جو ہے منادی یعنی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ لے جائیں گے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیدائش جو ہے مکہ میں ہوئی، مکہ کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے ہجرت کر مدینہ میں قیام کیا۔ تو مکہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے ان کے ساتھ مدینہ آئے، تو وہ لوگ جو ہے ہجرت کرنے کی وجہ سے مہاجر کہلائے، اور جو مدینہ کے جو باشندے تھے انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب آؤ بھگت کی، ان کے ساتھیوں کا جو استقبال کیا، تو انہوں نے مدد کی، اس لیے جو ہے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار لفظ جو ہے ناصر سے لیا گیا ہے، نصر انصار یعنی مدد کرنے والا۔ تو جو ہے اب جو ہے مدینہ سے پھر مکہ حج کے ارادے سے جو ہے تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو یہ خبر جو ہے دفتن یعنی اچانک جو ہے پورے عرب میں جو ہے پھیل جاتی ہے، اور سارا عرب چلنے کے لیے ساتھ امنڈ آتا ہے۔ امنڈ آنا یعنی سب لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر لینا چاہتے ہیں، تو تمام لوگ جو ہے حج کے لیے چلے آتے ہیں۔ تو ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور جو ہے چادر تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلی۔ بچوں، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے کس تاریخ کو روانہ ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تو ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں اور چادر تہمت باندھتے ہیں اور جو ہے ظہر کی نماز پڑھ کر جو ہے مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جیسا زمانہ نہیں تھا، آج کل ہم جو ہے آرام بسوں میں ہوائی جہاز وغیرہ سے سفر کر جو ہے مکہ پہنچتے ہیں، تو وہ جو دور تھا، اب مدینہ سے مکہ جانے کے لیے بسز وغیرہ ہیں، ٹرین وغیرہ ہے، لیکن اس زمانے میں اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، تو لوگ جو ہے قافلوں کی شکل میں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی قافلے کی صورت میں جو ہے نکلتے ہیں، تو جو ہے ظہر کے بعد جب نکلتے ہیں تو 6 میل کا ہی فاصلہ طے کر پاتے ہیں، اور 6 میل پر جو ہے ذوالحلیفہ نامی مقام پر جو ہے رات گزارتے ہیں۔ تو جو ہے دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ احرام یعنی وہ مخصوص لباس جو عمرہ کرنے کے لیے جو یا حج کرنے کے لیے باندھتے ہیں، جو سفید رنگ کا ہوتا ہے، جو مردوں کے لیے جو ہے 2 سفید کپڑے ہوتے ہیں، ایک جو ہے اوپری جسم کے حصے پر باندھتے ہیں اور ایک نیچے کے جسم کے حصے پر باندھتے ہیں، اور عورتیں جو ہے سفید رنگ کا پورا لباس پہنتی ہیں، تو اسے احرام کہتے ہیں۔ تو احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر جو ہے سوار ہوتے ہیں۔ تو قصوہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے۔ اونٹنی کو عربی زبان میں اونٹ کو جو ہے ناقہ کہا جاتا ہے، تو قصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ یہی وہ اونٹنی بھی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت، جسے جبل عرفہ بھی کہتے ہیں، میں نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ تو میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لوہے نے ایک پتھر بھی نصب ہے، تو جو ہے قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناقہ پر یا کس اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا؟ تو کون سی اونٹنی پر؟ جی ہاں، قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجۃ الوداع کا خطبہ بھی دیا۔ یہ بھی سوال جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت جابر جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے لوگ جو ہے
آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی تھی آدمیوں کا جنگل، یعنی ہر طرف آدمی ہی آدمی، اتنے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لینا چاہتے تھے کہ ہر طرف جو ہے سفید لباس پہنے جو ہے آدمی یعنی مسلمان نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے، لبیک کا نعرہ بلند کرتے، تو یہی نعرہ جو ہے دفتن پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی، لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ جو ہے نعرہ جو ہے ہر طرف گونج اٹھتا، ہر طرف اسی کی آواز جو ہے سنائی دیتی۔ اس طرح منزل بمنزل آپ آگے بڑھتے چلے جہاں تک کہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ دیکھیے کتنے دن لگے، ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ مدینہ سے نکلے تھے اور مکہ کب پہنچتے ہیں؟ کون سی تاریخ کو پہنچتے ہیں؟ جی ہاں، ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جو ہے جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ حج تو جو ہے 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، تو 5 ذی الحجہ کو مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب داخل ہوتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے، تو جو ہے کعبے پر نظر ڈال کر فرماتے ہیں اے خدا اس گھر کو عزت اور شرف دے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں، انہیں عمرہ ادا کرتے ہیں اور مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر جو ہے 2 رکعت نماز ادا کر جو ہے صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ارکان کرنے کے بعد جو ہے صفا نامی پہاڑی ہے، اس پر چڑھ کر جو ہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا کے سوا جو ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی بادشاہ ہے ساری کائنات کا اور اللہ کی ہی حمد ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہم لوگوں کو مارنے والا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جتوں کو شکست دی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مخاطب ہوتے ہیں۔